شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بلی حلال جانور نہیں ہے لیکن ان کو پاکیزہ جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بلیوں کو پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت نے بلی کو قید میں رکھا، پھر اس بلی کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا، نہ ہی اسے آزاد کیا کہ وہ خود کچھ کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی۔ ایک دن وہ بھوک اور پیاس سے مر گئی۔ اس عورت کو بلی قید کرنے کی وجہ سے عذاب ہوا۔ بلی کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسانوں نے بلی کو 10,000 سال پہلے ایک پالتو جانور بنا لیا تھا۔ بلی آج کے دور میں بھی سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام ہیں۔ افریقہ کو بلیوں کا آباء و اجداد وطن سمجھا جاتا ہے۔ بلیوں کو پہل شاید اس وجہ سے سدھایا جاتا تھا کہ یہ چوہے کھاتی تھیں، اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا تھا وہاں انہیں پالا جاتا تھا۔ چند لوگ بلیوں کو پالتو جانور کے طور پر پالتے تھے، جن کی بنیاد پر اس کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو ایک خاص بات بتاتی چلوں کہ حدیث مبارکہ میں یہ صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ بلی اکثر دودھ یا کسی کھانے میں منہ مار جائے تو وہ چیز پلید نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ ایک عورت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ کھانے پینے کو لے کر آئی۔ وہ کھانا رکھ کر چلی گئی تو پیچھے سے بلی نے کھانے میں منہ مار لیا۔ جب حضرت ام سلمہ نے نماز ادا کر لی تو انہیں بتایا گیا کہ بلی اس کھانے میں منہ مار کے گئی ہے، لیکن انہوں نے وہاں ہی سے کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلی پلید اور نجس نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہوتی ہیں۔ بلی کے جھوٹے پانی سے حضور اکرم وضو کر لیا کرتے تھے۔ جہاں تک گھر میں بلی کو رکھنے اور پالنے کا سوال ہے تو فقہ کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ بلی رکھنے کے کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ بلی گھر میں رکھنے سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑوں اور چوہوں کو کھا جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے پیار میں اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو کہ انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بلی کو اپنے ساتھ سلانے سے انسان کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر تقریباً 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے تو جان لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ اس کے علاوہ بلیوں کی مونچھوں کے متعلق ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ مونچھوں کے ذریعے سے بلیاں ہر چیز جان لیتی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق بلی کی مونچھیں تنگ جگہوں پر موجود چوہوں کے بل کے سوراخ کے بارے میں اندازہ لگا لیتی ہیں۔ بلی اندھیرے میں بھی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بھی بل کی معلومات حاصل کر لیتی ہے۔ اگر بلی کسی جگہ پر جانا چاہتی ہے تو بلی اپنی مونچھوں کے ذریعے تنگ جگہ کا پتہ لگا لیتی ہے کہ بلی کس جگہ پر جا رہی ہے، وہاں جا کر وہ پھنس تو نہیں جائے گی۔ بلی کو مارنا سخت گناہ ہے۔ بلی ایک پالتو جانور ہے۔ اگر کوئی بلی کسی کو نقصان پہنچاتی ہے تو بلی کو پکڑ کر دور دراز کے علاقے میں چھوڑ آنا چاہیے تاکہ بلی اپنی جگہ تبدیل کر لے، لیکن بلی کو نقصان کبھی نہ دیں۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ بلی گھر میں روئے تو اس گھر میں مشکل آتی ہے، اس گھر میں فوتگی ہونے والی ہوتی ہے۔ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ بلی روحوں کو دیکھ کر روتی ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ بلی کا رونا اچھا نہیں ہوتا، ایسا کیوں ہے؟
آپ نے فرمایا کہ خلقت آدم علیہ السلام سے کئی سال پہلے جب زمین پر جنات کا راج تھا، جنات دوسری مخلوقات سے نفرت کرتے تھے۔ جنات کا راجہ عزازیل، جس کی ایک بیوی تھی جس کا نام کبیرہ تھا، وہ بلیوں سے پیار کرتی تھی اور اس کے آس پاس بلیاں ہوا کرتی تھیں، اور یوں جنات اور یہ بلیاں ساتھ ساتھ رہنے لگے، پیار کرنے لگے۔ بلیوں کی جتنی بھی نسل زمین پر موجود تھی، اسے کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اس کا بدلہ جنات لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جنات کی طاقت کو محدود کیا اور ان کے لیے صرف رات کو رکھ دیا تو یہ سلسلہ جانوروں اور جنات کا ٹوٹ گیا۔ لیکن کبیرہ نے کہا، اے میرے اللہ، ہمیں اتنا تنہا نہ کر، ہمیں اتنا اکیلا نہ کر۔ تو کچھ جانوروں کو یہ طاقت دے دی گئی کہ وہ جنات سے بات کر سکیں اور انہیں دیکھ سکیں۔ ان جانوروں میں بلیاں بھی شامل ہیں۔ اصل میں جنات کے ایام جو وہ زمین پر بسر کرتے ہیں انسان سے 7 دن آگے ہوتے ہیں۔ جو زمین پر ہوتا ہے وہ 7 دن پہلے جنات دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ تبھی جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے، جس گھر میں انتقال ہوتا ہے، وہاں جو فرشتے آتے ہیں، اللہ نے بلی کی آنکھوں کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ جنات کو دیکھ سکے، وہ فرشتہ موت کو دیکھ سکے، تو وہ درد بھری آواز میں رونے لگتی ہے، یہ بتانے لگتی ہے کہ اے انسان، یہ زندگی جسے تو ہمیشہ کے لیے سمجھتا ہے، جیسے یہ آج مرنے والا ہے ویسے ہی سب مر جائیں گے، اپنے اعمال بہتر کرو۔ تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے ولی، اگر ہمارے گھر کے آس پاس کوئی بلی روئے تو ہم کیا کریں؟ تو شاہ شمس تبریز نے کہا کہ تم حسب توفیق صدقہ کیا کرو اور 27 مرتبہ چاروں کل کا ورد کر کے اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ ہر پریشانی سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔